حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نمبر کی آیت شریف اس باب میں لائے ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ نے سنا ہے ترجمہ کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ تیرا پروردگار ضرور پوچھے گا سب لوگوں سے ان کاموں کے بارے میں جو کام تم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں۔ یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو بیان کرنے کے بعد کہ باب من قال ان الایمان هو العمل، ان کے بعد حضرت نے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آیت قرآنی کو بیان کیا۔ اس کے بعد فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کلام اللہ کی دوسری آیت کو پیش کیا، ان قولی لا الہ الا اللہ، ہے نا بھائی، ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں جو دوسری آیت قرآنی لائے ہیں، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو آپ نے سنی ہے، حضرت خادم رسول اللہ تھے، اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ شارح بخاری علیہ رحمہ نے دوسرا جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل میں اتر جائے اور زبان کا بھی ایک عمل ہے، تصدیق بالقلب، ان کے بعد اقرار باللسان، سمیم ادھر وہ زبان کا ایک عمل ہوا۔ پہلے تصدیق قلبی، دل کی گہرائی میں اللہ کی وحدانیت والا یقین کا اترنا، ان کو کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، اور زبان کا بھی ایک عمل ہے جس کو اقرار باللسان، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان۔ اس سے صرف لا الہ الا اللہ کہنا مراد نہیں ہے۔ شرح نے دوسرا جواب دیا اس آیت کریمہ کا، بلکہ رسالت محمدی اور دین شریعت پر عمل کیا ہے کہ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کو مانا، اللہ کی باتوں کو مانا، نبی پاک علیہ السلام کو نبی مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت والا یقین اتارا، زبان سے اقرار کیا اور زندگی آپ کی طور و طریق پر گزاری، جن کو متبع سنت، متبع شریعت کہا جاتا ہے۔ تو زبان کا بھی ایک عمل ہے۔ اس سے صرف لا الہ الا اللہ کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ رسالت محمدی دین شریعت پر بھی عمل کرنا ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن نہیں بنتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کے قائل نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ مجھے مانا ہے، میرے محبوب کو نہیں مانا ہے، تو جہنم میں داخل ہونے والے کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ ایمان تب بنتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت والا یقین،
نبی پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت والا یقین دل میں اتر جائے اور زبان اس کا اقرار کرے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے اندر آیت قرآنی پھر پیش کر رہے ہیں دوسری. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس کسی تعویل کی ضرورت باقی نہیں رہی. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظاہر ان المراد لنسألنہم عن اعمالہم کلہا وتخصیص بقولہ لا الہ الا اللہ ودعوی لا دلیل علیہا. اللہ پاک کا ارشاد لنسألنہم کی مراد یہ ہے کہ قیامت کے ان لوگوں سے تمام اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ کے بارے میں نہیں پوچھے جائے گا. تخصیص کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، اختلاف ختم ہو رہا ہے. تیسری دلیل فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو حضرت امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر دوسرے نمبر کی جو آیت قرآنی لائے ہے کہ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کو فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ کے معنی میں لیتے ہیں. کون؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا دعویٰ بغیر دلیل کا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا. اور یہ بات حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے حاشیے میں بھی لکھی ہے. اور ہادہ کا مشار الیہ فوز عظیم ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون ان ھذا لہو الفوز العظیم. فوز العظیم سے مراد ایمان اعمال دونوں ہے. معلوم ہوا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب جو لائے ہیں ان الایمان هو العمل، ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت ہے. ایمان ہے وہ عمل ہے، عمل ہے وہ ایمان ہے. حدیث پاک میں اللہ رسول اللہ پر ایمان لانے کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے. اس سے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا مراد ہے. دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا. اقرار باللسان اسی کا نام ہے، تصدیق بالقلب اس کا نام ہے، یقین کا نام ہے. اور اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تو یہ زبان کا عمل ہوا اور دل کا بھی عمل ہوا. اس کو افضل عمل اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں اسی اقرار پر احکام جاری کیے جاتے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل الافضل کہ کون سا عمل افضل ہے. کہ دنیا میں اسی اقرار پر احکام جاری کیے جاتے ہیں. غرض حدیث میں تصدیق مراد نہیں ہے بلکہ اقرار مراد ہے. یہ پورے باب کا خلاصہ ہے. محاصل جو بیان کیا ہے شراح نے، شراح کے کلام سے معلوم ہوا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ من قال ان الایمان هو العمل، ایمان اور عمل میں تساوی کی نسبت ہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے. معلوم ہوا کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ثابت ہو چکی ہے. چلیے آگے.
الله الرحمن الرحيم باب إذا لم وقال تعالی، اس کے بعد حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد حدثنا ابن شہاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. حدثنا احمد بن یونس، ہم سے بیان کیا احمد بن یونس نے، و موسیٰ بن اسماعیل نے، قالا یعنی احمد بن یونس موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے کہا، کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن سعد، ہم سے بیان کیا ہے ابراہیم بن سعد نے، فرماتے حدثنا ابن شہاب، ابن شہاب نے، عن سعید ابن مسیب، فرماتے ہیں سعید ابن مسیب نے، انہوں نے روایت لی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی، اللہ پر ایمان لانا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا قال حج مبرور.